سورۃ النور کی آیت نمبر 51۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون۔ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون۔ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ انما کان قول المؤمنین، بلا شبہ ایمان والوں کا قول یہ ہوتا ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو ایمان والے یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سنا بھی اور ہم نے اطاعت بھی کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے بات مانی اللہ کی اور اس کے رسول جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرا، وَيَتَّقِهِ، اور تقوی اختیار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں مقصد کو پا لینے والے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی پکی قسمیں، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ اگر تو ان کو حکم دے تو یہ ضرور اللہ کے راستے میں نکلے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ قسمیں مت اٹھاؤ، طاعۃ معروفہ، دستور کے مطابق اطاعت کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ پاک کو سب خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ وہی ہے جس کا ان کو ذمہ دار کیا گیا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمہ وہ ہوگا جس کے تم ذمہ دار ہو، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی بات مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو کچھ نہیں سوائے کھول کر پہنچا دینے کے۔
اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا رویہ، جب ان کو شریعت کے حکم کی طرف بلایا جاتا، اللہ اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جاتا، تو ان کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ وہ اعراض کرتے تھے، خاص طور پہ جب ان کو پتہ ہوتا کہ بارگاہ الہی سے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا، تو وہ بالکل منہ موڑ لیتے، وہ کہتے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایمان والا، اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے، میں نے تو اس پہ چلنا ہے، وہ میری خواہش کے مطابق ہے تب بھی اس پہ چلوں گا، وہ میری خواہش کے خلاف ہے میں پھر بھی اللہ کے حکم کو پورا کروں گا، میں پھر بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلوں گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کی بات یہ ہوتی ہے، کتنی خوبصورت تعریف ہے، اللہ ہمیں بھی اس تعریف کا مصداق بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم بھی بن سکتے ہیں، لیکن کس طرح کہ ہر معاملے کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پیچھے چلے، ہر معاملے میں، چاہے وہ ہمارا کھانے پینے کا معاملہ ہو، وہ ہمارا کاروبار کا معاملہ ہو، وہ ہمارے گھر کی زندگی کا مسئلہ ہو، وہ ہماری بازار کی زندگی کا مسئلہ ہو، وہ ہمارا انفرادی مسئلہ ہو یا وہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہو۔ آج ہمارے میرے بھائیوں فرد بھی پریشان ہے، قوم بھی پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک فرد بھی 100% اللہ کے احکامات اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کے لیے تیار نہیں، اور آج قوم بھی اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں اور ہم میں یہی بنیادی فرق ہے۔ وہ ڈھونڈتے تھے، وہ تلاش کرتے تھے کہ سنت عمل کیا ہے تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں، اور ہم پوچھتے ہیں کہ جناب یہ فرض ہے یا سنت ہے، اور پوچھتے اس لیے کہ فرض ہے تو مجبوراً کرنا پڑے گا، سنت ہے تو چلو خیر ہے پھر چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بات جو ہے میرے بھائیوں آج ہمیں اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور لے گئی، بہت دور لے گئی، اور اسی کا نتیجہ ہے ہم پریشان ہیں، دل بھی پریشان ہے، فرد کا بھی پریشان ہے، پوری قوم بھی پریشان ہے۔ میری آپ کی تمام انسانوں کی بالخصوص امت مسلمہ کی تمام تر پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت، آپ کی بات کو ماننا۔ چنانچہ فرمایا جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا قول یہ ہوتا ہے، ان کی بات یہ ہوتی ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو بلایا جاتا ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ بھائی اللہ کی بات سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے لیحکم بینہم، تاکہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے، آؤ اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، یا آج کی زبان میں یہ کہہ لیں کسی کا جھگڑا ہو گیا اور اس کو کہتے ہیں کہ آؤ کسی مفتی صاحب کے پاس جا کے ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، آؤ کسی مدرسے میں جا کے، کسی دارالافتاء میں جا کے اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھ کے اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، جو فیصلہ وہ شریعت کے مطابق بتا دیں گے ہم اس پہ چلیں گے۔ تو ایمان والے کا رویہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، میں نے سنا بھی، میں نے مانا بھی، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں اس پہ تیار ہوں، جو فیصلہ میرے اللہ کا ہوگا، جو میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، میں اس پہ دل و جان سے تیار ہوں۔ یہ میرے بھائیو اطاعت تھی
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کہتے ہیں یہ اطاعت اور فرما برداری اللہ ہمارے اندر بھی اس کی کوئی جھلک پیدا کر دے۔ اور جس نے یہ بات دل میں بٹھا لی کہ میں نے تو ہر حال میں اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سامنے رکھنا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ 18ویں پارے کے شروع میں اللہ پاک نے فلاح کا نصاب بیان کیا ہے، قد افلح المؤمنون، فلاح کے اعمال بیان کیے ہیں۔ وہاں علماء نے لکھا ہے کہ فلاح اس کو کہتے ہیں کہ کسی انسان کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں مل جائیں اور دنیا آخرت کی تمام برائیوں سے بچ جائے، دنیا اور آخرت میں جتنی اس کی اچھی خواہشات ہیں وہ سب پوری ہو جائے، اور دنیا آخرت کی جتنی ایسی چیزیں جن سے اس کو تکلیف ہوتی ہے ان سے وہ بچ جائے، اس کا نام فلاح ہے۔ اور یہ فلاح کہاں سے ملتی ہے؟ یہ نماز سے ملتی ہے، جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانے گا، سمعنا و اطعنا کہے گا کہ میں نے سنا بھی میں نے مانا بھی، یہ ہے فلاح پانے والے۔ اور فرمایا 4 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، فوز مل جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فوز کہتے ہیں کسی انسان کا اپنے مقصد تک پہنچ جانا۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ مقصد ہمیں ملے گا کیسے؟ اللہ پاک نے اس کے لیے 4 چیزیں بیان کی، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ۔ پہلی چیز اللہ کی اطاعت، دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تیسری چیز وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ کا ڈر اور خوف، وَيَتَّقِهِ، اور چوتھی چیز تقوی، اللہ کا دھیان، ہر حال میں یہ سوچنا کہ کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ 4 باتیں پیدا کر لو فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں گارنٹی اللہ پاک کی، یہ لوگ ہیں فوز کو اور مقصد کو پا لینے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے تو حضرت عمر نے دیکھا ایک روم کا رہنے والا دیہاتی آدمی، روم کا، اور وہ پہلے عیسائی تھا، اور مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں کھڑا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی خیریت کہاں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں روم سے آیا ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، اور میں مسلمان ہو چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارے کلمے کا سبب کیا بنا؟ آخر کوئی وجہ تو ہی ہوگی ایمان لانے کی، کس وجہ سے تمہیں ایمان حاصل ہوا؟ اس نے کہا امیر المومنین اے عمر ابن الخطاب، میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، اگرچہ میں دیہاتی ہوں لیکن پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں نے تورات بھی پڑھی، میں نے انجیل بھی پڑھی، میں نے زبور بھی پڑھی، اور پہلے انبیاء کے صحائف بھی پڑھے، میں بہت ساری کتابوں کا علم رکھتا ہوں۔ لیکن پچھلے دنوں میں ہمارے ہاں ایک مسلمان قیدی ہو کے آیا، ایک مسلمان گرفتار ہوا اور وہ قید میں آیا، اس کی زبان سے میں نے ایک آیت سنی، وہ ان کو یار چپ کروا دو کوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک آیت اس نے پڑھی، وہ آیت سن کر میرے دل نے گواہی دی کہ ایسا علم پہلی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے جو علم اس شخص کی زبان سے نکلا ہے۔ ساری کتابوں کے اندر جو اللہ پاک نے علوم اور معارف جمع کیے ہیں وہ ساری کتابوں کا نچوڑ اللہ نے اس ایک آیت میں رکھ دی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے بھی بتاؤ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ پھر اس نے خود تشریح کی، کہنے لگا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اس میں سارے فرائض آ گئے، فرض عبادتیں جتنی سب کی سب اس کے اندر آ گئی، وَرَسُولَهُ، اس میں ساری سنتیں آ گئی، اللہ کے رسول کی اطاعت ظاہر ہے سنتیں ہیں، تو اللہ کی اطاعت فرائض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ساری سنتیں، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے۔ اس میں اس نے کہا کہ انسان کا ماضی آ گیا، جتنا گزشتہ ہو چکا اس سب پہ وہ ڈرے، ہائے مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں، مجھ سے کیا کیا قصور ہوئے، اس پہ خوف زدہ رہے۔ وَيَتَّقِهِ، اس میں مستقبل آ گیا کہ آئندہ کے لیے اس بات سے ڈرے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو ماضی بھی آ گیا، مستقبل بھی آ گیا، فرائض بھی آ گئی، سنتیں بھی آ گئی، گویا انسان کی پوری زندگی کو اس آیت مبارکہ نے گھیر لیا۔ فرمایا جب یہ چار چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو لازمی بات ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ تو کامیاب ہو گئے، یہ تو فوز و فلاح کو پا گئے۔ تو اس آیت کو سن کر میرا دل جو ہے وہ بول اٹھا کہ پوری کتابوں کے علوم اس ایک جملے میں، ایک آیت میں سمو دیے گئے ہیں، تو لہذا یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم کی صفت دی ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب کہ میں بہت بڑی بات کو چھوٹے سے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں، بہت بڑی بات، جیسے علماء کرام فرماتے ہیں، مفتیان کرام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک جو صرف 2 لفظوں پہ مشتمل ہے، صرف 2 لفظ، اور اس میں پورا دین ہے، پورا دین اس کے اندر ہے 2 لفظوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین تو ہر ایک کا بھلا چاہنے کا نام ہے، دین تو ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرنے کا نام ہے۔ تو گویا اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو سمو دیا، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے۔ یہاں تک بات اللہ پاک نے فرمائی ایمان والوں کی، اس کے بعد پھر منافقین کے رویے کا ذکر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلتے تو یاد رکھیں دین کی محنت، دین کی جد و جہد، وہ تبلیغ کی شکل میں ہو، وہ تعلیم کی شکل میں ہو، وہ جہاد کی شکل میں ہو، وہ ظالم بادشاہوں کے ساتھ گفتگو اور ٹکرانے کی شکل میں ہو، جس کو ہم سیاست کہتے ہیں، وہ کسی بھی انداز سے ہو، منافق کو یہ پسند نہیں ہوتی کہ دین کی بات کی جائے، دین کی محنت اور کوشش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تلوار کا جہاد تھا تو منافقین اس سے بچتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھائی جہاد کے لیے جانا، ویسے تو نمازیں بھی پڑھتے، مسجد میں بھی آتے، آپ کے پاس بھی بیٹھتے، بیانات میں بھی شریک ہوتے، لیکن جب آپ فرماتے بھائی جہاد کے لیے جانا ہے تو پھر کوئی دائیں ہونے لگ جاتا، کوئی بائیں ہونے لگ جاتا، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ مشکل ہے، یہ اوکھا کام۔ اور جب ہم حالات ہوتے، نارمل حالات ہوتے، تو پھر قسمیں اٹھاتے، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا عہد کرتے، اللہ کی قسم آپ حکم کریں ہم آپ پہ جان دینے کے لیے تیار، آپ حکم کریں ہم آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس رویے کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ منافق لوگ پکی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ لئن امرتہم لیخرجن، کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ضرور نکلیں گے، ہم ضرور نکلیں گے۔ یہ جو دین کے نام پر جہاد اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہے، یہ باطل کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ جو مرزا قادیانی کا فتنہ انگریز نے کھڑا کیا تھا، اس فتنے کا بنیادی مقصد جو تھا
وہ جہاد کو ختم کرنا تھا، جہاد ختم ہو جائے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق آپ نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہر دور کے اندر ایسی موجود رہے گی جو دین کے جھنڈے کو اٹھائے رکھے گی اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی، کوئی کچھ کہتا رہے وہ دین کا جھنڈا نہیں جھکنے دے گی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ایمان بھی موجود ہے، جہاد بھی موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو اس جد و جہد اور اس محنت کا شریک بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جنہوں نے کرنا نہیں ہوتا ان کو قسمیں اٹھانی پڑتی، وہ اپنی وفاداری کا عہد قسمیں اٹھا کے یقین دلاتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ اللہ پاک نے اسی کے جواب میں فرمایا لا تقسموا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیں قسمیں نہ اٹھاؤ، مجھے تمہاری قسموں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ان گفتگوؤں اور بولوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورۃ منافقون میں ارشاد فرمایا کہ منافقین ایسی چرب زبان ہوتے ہیں اور گفتگو ان کی ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ بولیں تو دل کرتا ہے سنتے ہی رہیں، کیسی خوبصورت شاندار گفتگو، لیکن عمل کے لحاظ سے وہ صفر ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا ان سے کہو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں، طاعت معروفہ، دستور کے مطابق جو اطاعت و فرما برداری ہے وہ کرو، وہ کرتے جاؤ، قسمیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک بندہ کام میں لگا ہوا ہے، عمل میں لگا ہوا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ یاد دہانی کرائے کہ جناب میں پکا ایمان والا ہوں، میں صحیح دیندار ہوں، اس کا تو عمل بتائے گا کہ یہ دیندار۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بھی قسم نہیں اٹھائی کہ میں اللہ کے محبوب کا وفادار ہوں، کیونکہ ان کے عمل نے بتایا وہ وفادار ہے، ان کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی زندگیوں میں یہ بات نہیں ملتی کہ انہوں نے قسمیں اٹھا کے دعویٰ کیا ہو کہ ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں، عمل سے ثابت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں منافقین یہ قسمیں اٹھاتے تھے، کیوں کہ اندر عمل نہیں تھا، وفا نہیں تھی، اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں تھا، اس لیے قسمیں اٹھاتے تھے لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ، آپ حکم کریں ہم ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے، ہم آپ کے آگے پیچھے لڑیں گے اور ہم جناب اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تقسموا، قسمیں مت اٹھاؤ، مجھے تمہاری قسموں کی کوئی ضرورت نہیں۔ طاعت معروفہ، جس طرح باقی لوگ اطاعت کر رہے ہیں، بات مان رہے ہیں، ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پہ چل رہے ہیں، ویسے چلو، بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی خود خبر، وہ خود جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، حقیقت کیا ہے اور لفاظی کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اس کا اللہ کو بخوبی معلوم ہے، بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ ان لوگوں سے کہے کہ بات مانو اللہ کی بھی اور بات مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ میرے بھائیو، یہ قرآن پاک کے الفاظ پہ اگر آپ غور فرمائیں تو آپ یوں بھی جملہ ہو سکتا تھا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، مختصر بھی ہو جاتا، لیکن اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دوبارہ اس لفظ کو بتلا دیا، لا کر بتلا دیا کہ جس طرح اللہ کی بات ماننا ضروری ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ اٹھ کے کہتے ہیں جی بس صرف اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے، باقی کوئی ضرورت نہیں، چاہے کوئی موسیٰ علیہ السلام کو مانے، چاہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، چاہے کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک کہ سارے انبیاء ہمارے لیے محترم ہیں،
لیکن اب نبوت کا سکہ چلے گا تو صرف کس کا؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی سب اللہ نے بند کر دیے، سارے راستے بند ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لوگ اللہ تک پہنچے، راستہ کھلا تھا، اب اللہ نے بند کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لوگ اللہ تک پہنچے، راستہ کھلا تھا، اب بند ہو گیا ہے۔ اب اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی کھلا ہے، اور وہ راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں جناب کسی بھی نبی کے پیچھے چل کے اللہ تک پہنچ سکتا ہوں، اب نہیں پہنچا جا سکتا، وہ وقت ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک اب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا، آپ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو ابھی مکہ سے باہر تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گھیر گھار کے ابو سفیان کو لے آئے آپ کے خیمے تک، اور بڑا عجیب منظر تھا جب وہ لا رہے تھے۔ راستے میں کہتے ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے، حضرت عباس آگے بیٹھے ہوئے، رات کا وقت، حضرت عمر کی نگاہ پڑ گئی، ابو سفیان کو لے کے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان تب تک کافروں کا سردار تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حضرت عمر تو دوڑے مارنے کے لیے، اور حضرت عباس نے گھوڑا دوڑایا کہ میں جلدی سے اس کو حضور کے خیمے میں لے جاؤں، وہیں پناہ ملے گی، اس کے علاوہ آج عمر سے اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ وہ تیزی سے لے کے حضور کے خیمے میں آ گئے، پیچھے ہی حضرت عمر بھی تلوار لیے ہوئے۔ آپ نے فرمایا عمر صبر کرو، حوصلہ کرو، بات تو سننے دو، آیا کیا کہتا ہے۔ آپ نے ابو سفیان کو ترغیب دی، اسلام سمجھایا، دین کی بات کی۔ وہ کیا کہنے لگا اللہ تو دل میں آ رہا ہے، آپ نہیں آ رہے، اللہ تو دل میں آ رہا ہے، آپ نہیں آ رہے۔ اللہ پہ دل کرتا ہے ایمان لے آئے، اللہ کو ایک مان لے، لیکن آپ کے متعلق ابھی دل میں بات نہیں آ رہی۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ وہ بے شک پکے کافر تھے، لیکن دل کے صاف تھے، جو دل میں تھا وہی زبان پہ تھا۔ حالانکہ کھڑا کہاں پہ ہے؟ آپ کے خیمے میں، سر پہ عمر تلوار لے کے کھڑا ہے، یہاں بھی جھوٹ نہیں بولا کہ نہیں اچھا جی کر لیتے ہیں، نہیں سوچ لیتے ہیں، صاف بات کی کہ اللہ پہ ایمان آ رہا ہے، آپ پہ نہیں آ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا کہ چلو ٹھیک ہے اللہ پہ آ گیا تو یہی کافی ہے، میری خیر ہے، نہیں، آپ نے فرمایا ایسے نہیں، پھر ترغیب دی، حتیٰ کہ فرمایا پھر چادر اس کی پکڑ کے اس کو کھینچا، کیا ہو گیا ہے، کیوں دل میں نہیں آ رہا۔ پھر بالآخر اللہ نے دل کے تالے کھول دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل میں اتر گئے، اور فرمایا اللہ کے محبوب اب تک روئے زمین پر سب سے زیادہ قابل نفرت آپ تھے، لیکن اب ساری زمین میں سب سے زیادہ قابل محبت آپ نظر آ رہے ہیں۔ پھر ایمان قبول ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص دونوں میں فرق کرتا ہے کہ اللہ کو مان لو رسول اللہ کی ضرورت نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہمیں اللہ کی بھی ماننی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننی ہے، دونوں کو جدا نہیں کر سکتے۔ باقی فرمایا کہ اگر تم نہیں مانو گے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے اور یہ سمجھتے ہو کہ ایسے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہو جائے گا، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرو نہیں مانتے تو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، میرا محبوب تو اس کا ذمہ دار ہے جو ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی، وہ تمہیں منوانے کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ صرف تمہیں تبلیغ کا ذمہ دار ہے، بات پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ آج علماء بات انبیاء کے ورثاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین تبلیغ والے بات پہنچا دیتے ہیں، آگے کوئی نہ مانے اس کی ذمہ داری ان پہ نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ جناب یہ ناکام ہو گئے، یہ فیل ہو گئے، ان کی بات نہیں چلی، ان کا کام تو دین پہنچانا ہے، کوئی مانے تو فبیہا، نہ مانے تو تبھی۔ اب کتنے انبیاء علیہ السلام ایسے گزرے کہ ان کے 3 امتی قیامت کے دن آئیں گے، پیچھے صرف 3 امتی، کسی کے 2، کسی کا 1، کسی کا 1 بھی نہیں ہوگا، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نبی دنیا سے ناکام گئے؟ وہ پھر بھی کامیاب، اس نے اپنی محنت کی ہے،
چاہے ایک بندے نے بھی اس کی بات نہیں مانی، راستہ صحیح ہو، رخ سیدھا ہو، ایک بندہ بھی ساتھ نہ دے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور راستہ غلط ہو اور دنیا جہان اس کے پیچھے لگ جائے، وہ بندہ پھر بھی ناکام ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جناب یہ تو رسول کی ذمہ داری ہے ہمیں منوائے، تو منوانا ذمہ داری نہیں، اس کے ذمے صرف وہ ہے جس کا بوجھ اس پہ لادا گیا۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تمہارے ذمے وہ ہے جس کا بوجھ تم پہ ڈالا گیا، تم نہیں مانو گے تو تم پکڑے جاؤ گے۔ فرمایا فَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، حقیقت یہ ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، یہ حقیقت ہے۔ اگر ہدایت چاہتے ہو، سیدھا راستہ چاہتے ہو، تو اس کی صورت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ہر وقت ہر موقع کی سنت کو زندہ کرتا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر موقع کی سنت کو میں زندہ کر دوں، سنتوں پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی زبان پہ ہدایت کے بول جاری کر دیتے ہیں، اس کی زبان پہ حکمت کے بول جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہی ہماری فلاح اور کامیابی ہے۔ اور فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف کھول کر تبلیغ کر دینا، بات ڈھکی چھپی نہیں، اوپن ساری بات کھول کے بتا دینا، یہ رسول کی ذمہ داری ہے بس۔ اس سے آگے کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی ذمہ داری نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہے کہ آپ نے منوانا ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے اتارا اس کی تبلیغ کر دے، باقی کوئی مانتا ہے اس کا بھلا، نہیں مانتا بھاڑ میں جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنمی جہنم میں کیوں گئے، یہ سوال آپ سے نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے ذمے آج صرف دین کی محنت ہے، تبلیغ ہے، بات پہنچانا ہے، حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھول دینا ہے، پھر کوئی مانے تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تب بھی ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے زندگی بھی نصیب فرمائے، موت بھی اسی سیدھے راستے پہ نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔